علیکم، کیسے ہیں میرے پیارے ریڈرز؟ امید کرتی ہوں آپ بالکل خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ تو جی میں آج کی ہوں نئی قسط کے ساتھ، اور ہمیشہ کی طرح یہ گزارش کروں گی کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار کیا کریں، اور بتایا کریں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، کون سا کپل اچھا لگ رہا ہے، اور کس کپل کے سینز آپ زیادہ چاہتے ہیں۔ لیکن اب آہستہ آہستہ جو ناول ہے وہ مزید انٹرسٹنگ ہوتا جائے گا، تو آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں، تاکہ آپ کو جو نئی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ وقت پر مل سکیں۔ تو جی ہم اپنے کس کی طرف چلتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ تو جی اب ہم اپنی کس کی طرف چلتے ہیں۔ ہر رنگ تھنک کا تیرے نام، قسط نمبر 14۔ دوپہر کے کھانے کے بعد اس وقت بڑی حویلی میں چائے کا دور چلا تھا۔ گھر کے افراد اس وقت چائے، کافی اور کچھ ڈرائی فروٹ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ زرار خانزادہ بھی کھانے تک دوستوں وغیرہ سے فری ہو کر بڑی حویلی آ گیا تھا۔ گھر کی بچہ پارٹی سریش، آہد اور ماہد پلے اسٹیشن پر گیمز کھیلنے میں مصروف تھے۔ ان کے پاس ڈرائی فروٹ سے بھری ٹرے بھی پڑی تھی، جس سے وقتاً فوقتاً وہ لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آہل اس وقت کیجول سے لائٹ گرے قمیض شلوار میں ملبوس، کینچی چپل، سرخ اور سفید پاؤں سے دونوں بازو کوہنیوں تک فولڈ کیے، ماتھے پر بکھرے سلکی بالوں اور نیلی آنکھوں میں اضطراب اور ضد لیے مسلسل زرش کو گھور رہا تھا۔ فارس جو کہ تقریباً آہل جیسی ڈریسنگ میں تھا، صرف بائیں ہاتھ کے بازو پر بلیک سٹرپ والی رسٹ واچ کا اضافہ تھا۔ جب وہ آہل کی شکل دیکھتا، مسکراہٹ ہونٹوں پر بکھر جاتی، پھر آہل کے گھورنے پر بائیں آنکھ کو دباتے چائے کا کپ لبوں کے ساتھ لگا گیا تھا۔ اس وقت گھر کی خواتین بھی کچن اور گھر کے دیگر کاموں سے فارغ ہو کر ہال میں موجود اپنی باتوں میں مصروف تھی۔ فہا ہاتھ میں اپنا پرانا موبائل پکڑے ٹائپنگ کے ساتھ ساتھ ہیرا اور ماہا سے باتوں میں لگی ہوئی تھی۔ فہا کو موبائل کے ساتھ لگا دیکھ کر جانے کیوں فارس کی حسیں بیدار ہوئیں۔ مسکراتے لبوں کے ساتھ ہلکا سرخ چہرہ لیے کار کو اس نے کنسیلر سے اچھی طرح کور کر لیا تھا۔ بلیک اور ریڈ مرینے کے گرم سوٹ میں ملبوس اسے بری طرح اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ کیا وہ اس وقت حارث شاہ سے بات کر رہی تھی؟ یہی سوال اس کے دماغ میں گھونستا اس کو مضطرب کر گیا تھا۔ کپ سامنے موجود سینٹرل ٹیبل پر رکھتے وہ سیدھا ہوتا بیٹھا۔ حال کمرے میں دادا جان کی آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ سبھی اپنا اپنا شغل چھوڑ کر دادا جان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ بڑوں کے علم میں یہ بات پہلے سے ہے کہ شہریار اور ماہا کا رشتہ ان کی رضامندی سے کل طے پا چکا ہے، اور آج ہم اسی موقع پر ملے ہیں کہ ان دونوں کی تاریخ پکی کر دی جائے، اور مہینے کے آخر میں میں اپنے پوتے اور پوتی کی شادی بہت دھوم دھام سے کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اگر کسی دوسرے فرد یا بچوں میں سے کسی کو ڈیٹس سے ایشو ہے تو وہ بھی بتا دے، تاکہ اس لحاظ سے ڈیٹ فکس کیا جائے۔ دادا جان نے خوش سے جگمگ کرتے ہوئے مسکراتے چہرے سے اعلان بھی کیا تھا، اور ساتھ سب کی رائے لینا مناسب سمجھا تھا۔ کسی کو بہرحال اس رشتے کے جڑ جانے سے خوشی ہو رہی تھی، تو دوسری طرف کچھ ایسے بھی تھے جو کہ ناخوش تھے۔ فہمیدہ بیگم اور عباس خانزادہ کو یہ بات آج یہاں آ کر معلوم ہوئی کہ شہریار ماہا کو پسند کرتا ہے۔ اسے جان کر فہمیدہ بیگم تو بہت خوش اور مطمئن تھی، اور وہ دونوں بغیر کسی طرح کا بغض اور کینہ دل میں لائے دل سے دونوں کو ڈھیروں دعاؤں سے نوازنے لگے تھے۔ وہ دونوں شکر گزار تھے کہ ان کی وجہ سے کسی کا دل کی آزاری نہیں ہوئی۔ زرار خانزادہ صرف فہمیدہ بیگم کی وجہ سے اس رشتے کی حامی بھرا تھا، مگر شہریار اس فیصلے پر دل سے مطمئن تھا، اس لیے یقیناً شہریار ہی ماہا کے لیے بہترین انتخاب تھا۔
سبھی نے دادا جان کے فیصلے کی تائید کی اور یوں دسمبر کے آخری ہفتے میں ان دونوں کی شادی طے ہونا پائی تھی۔ شہریار نے اس کے فوراً بعد زرار کے تاثرات جاننے چاہیں، مگر اس کا بے تاثر سا چہرہ دیکھ کر وہ خود بھی مطمئن ہوا۔ شہریار کے دیکھنے پر زرار خانزادہ بالکل عام انداز میں مسکراتا شہریار سے گلے اور ہاتھ ملاتا مبارکباد دینے لگا تھا۔ فہمیدہ پھپھو اور عباس خانزادہ نے جب دادا جان کے انکار کی بات زرار تک پہنچائی تو اس نے بھی یہ بات کہہ کر بات ٹال دی کہ جو ہوتا ہے اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اس لیے اگر ماہا کا جوڑ اس کے ساتھ نہیں لکھا تو وہ اس انکار پر اپنی مردانہ انا کا جھنڈا بلند کرنے کے بجائے خوش دلی سے اپنی جگہ سے اٹھا شہریار سے ہاتھ اور گلے ملتے مبارکباد دینے لگا تھا۔ آہل فارس تو بیٹھے سے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ گدھا ان دونوں کی پیٹھ پیچھے کیا کیا گل کھلا چکا تھا۔ دونوں ایک ساتھ شہریار کو گھورتے اس تک پہنچے، مبارکباد دینے کے ساتھ اس کی گچی بھی دبا گئے تھے۔ کیوں بے گدھے، یہ ہماری ناک کے پیچھے تو کیا کیا کر گیا ہے؟ آخر خانزادہ نے شہریار سے حیرانگی سے پوچھا۔ آپ دونوں کی نیا تو پتہ نہیں پار لگنی ہے بھی یا نہیں، مگر شہریار خانزادہ اپنی نیا کو پار لگانا اچھے سے جانتا ہے۔ شہریار نے دونوں بھائیوں کا طاق کر نشانہ دیا اور دونوں شہریار کی بات پر اسے گھورنے لگے۔ اپنی تو نیا اگر پار نہ لگی تو نیا ہی ڈبو دوں گا۔ آہل کا جل کر زرش کو دیکھ کر کہنے پر شہریار کا قہقہہ بلند ہوا تو سبھی تینوں کی طرف متوجہ ہوئے تو تینوں کھسیانے سے ہو گئے۔ فارس نے آہل کو گھورنے کے بعد اپنے چھوٹے بھائی کو پیار بھری نظروں سے دیکھا تھا، جس کی مسکراتی خوبصورت آنکھیں بار بار ماہا کے سراپے کا طواف کر رہی تھیں اور آسودہ مسکراہٹ نے فارس کو مطمئن کر دیا تھا۔ مگر شہری ماہا کو اپنے مورے کے تانوں سے کیسے بچائے گا؟ آہل نے پوچھا تھا۔ شہریار اور فارس دونوں نے آہل کو گھورا، جس کا آہل پر ذرا برابر اثر نہیں ہوا تھا۔ ان کے گھورنے پر کندھے اچکا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد شہریار گویا ہوا۔ آہل لالا، میں سنبھال لوں گا مورے کو۔ غلط ہمیشہ غلط ہوتا ہے، چاہے پھر کوئی بھی رشتہ کیوں نہ ہو، ماں ہو یا پھر بیوی، دونوں غلط کو صحیح نہیں کر سکتی اور نہ ہی بدل سکتی ہیں۔ شہریار کی سمجھدار اور سلجھے جواب پر آہل نے اسے شاباش دی تو فارس کو جتاتی نظروں سے بھی دیکھا تھا، جس پر فارس نظر چرا گیا۔ پھر سبھی لڑکے اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھتے باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ فاہا خود دادا جان کے فیصلے پر حیران تھی، مگر وہ کہیں نہ کہیں خوش تھی، کیونکہ شہریار واقعی ہی ایک لاجواب شخص تھا۔ وہ فارس کی طرح نہیں تھا، بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر ٹوکتا اور اپنے فیصلے خود کرتا تھا۔ اگر فوزیہ بیگم غلط تھی تو وہ یہ بات انہیں کہنے اور سمجھانے سے ہچکچاتا نہیں تھا۔ فاہا جانتی تھی ماہا کے لیے اسٹینڈ شہری لے سکتا ہے، مگر اس کو تشویش ماہا کے حیران کن چہرے کو دیکھ کر ہوئی۔ تو کیا وہ اس رشتے سے ناواقف تھی؟ کیا اس کی رضامندی اس رشتے میں شامل نہیں تھی؟ بہت سے سوالات فاہا کے ذہن میں ابھرے، جس کا برملا اظہار اس نے کیا تھا۔ آپا، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ کیا وہ اس رشتے کے متعلق کچھ علم نہیں تھا؟ فاہا نے ماہا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے پوچھا تھا، جس پر ماہا نے اسے کل ہوئے واقعے کا بتایا تو فاہا مسکرا دی۔ ماہا، باپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ شہریار لالا جیسے انسان آپ کا ہم سفر ہوں گے، وہ آپ کی عزت کرنا اور کروانا جانتے ہیں، اور پھر کسی بھی رشتے میں عزت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ فاہا کے مسکرا کر شہریار لالا کہنے پر ماہا نے اسے گھورا تھا۔ کل تک تو وہ شہری تھا اور آج شہریار لالا ہو گیا تھا۔ جب آپ دادا جان کو سارے اختیارات دے چکی ہیں، پھر بھروسہ رکھیں وہ ہمارے لیے کبھی غلط فیصلہ نہیں لے سکتے۔ فاہا کے رسانت سے جواب پر ماہا نے ہاں میں سر ہلایا۔
بہرحال اسے خود بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تینوں بچے سرش، آہد اور ماہر کی خوشی دیکھنے لائی تھی۔ گھر میں شادی تھی اور وہ بھی ماہا اور شہری لالا کی۔ سرش کو تو اب بھی سے اپنی شاپنگ کی فکر لگی جس کا اس نے فکر مندی سے اظہار بھی کر دیا تھا۔ آہل اس اڑتی پھرتی تتلی کو نرم کرم نگاہوں سے دیکھتا گہرا مسکراتا۔ باقی سب بھی اس کی فکروں پر مسکرا دیے تھے۔ سب کے مسکراتے لب آہد کی بات پر سمٹے تھے۔ بٹ دادا جان ایک بات سمجھ نہیں آئی، ماہا آپا تو شہری لالا سے بڑی ہیں، پھر ان کی شادی؟ آہد نے بات رکھتے کنفیوز سے لہجے میں پوچھا تھا۔ یہ لو جی، یہ میاں رنگ میں بھنگ ڈالنے پہنچ گئے ہیں۔ ماہد نے آہد کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے گھورا تھا۔ بیٹے، شادی کے لیے لڑکی کا لڑکے سے چھوٹا ہونا لازم نہیں ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ دادا جان نے کچھ وقفے کے بعد آہد کو مسکراتے جواب دیا اور ماحول کو نارمل کیا تھا، جبکہ ماہا کی آنسو میں ڈوبی نظریں سب پر اٹھی تھیں، مگر وہ کوئی بھی بات کرے اور سنے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ پیچھے حال میں کچھ نے جاتی ماہا کو درہم بڑی نظروں سے دیکھا تو کچھ نے طنزیہ مسکراتی نظروں کا تبادلہ کیا، جن میں سر فہرست فوزیہ بیگم اور آسیہ بیگم تھی۔ بچوں، دن پیچھے بہت کم رہ گئے ہیں، اس لیے سب اپنی اپنی تیاریوں میں لگ جاؤ۔ نگہت بیگم نے بھی ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے سب کو مخاطب کرتے اونچی آواز میں مسکراتے کہا تھا۔ دادا جان بھی ہاں میں سر ہلاتے مسکرا دیے تھے۔ ان کی یہ بہو بلا شبہ بہت سلجھی ہوئی تھی۔ ماجد خان زادہ نے بھی مسکراتی اور پیار بھری نظروں سے اپنی بیگم کو دیکھا تھا، جو ہر بات کو مسکرا کر بہت اچھی طرح ہینڈل کرتی تھی۔ جبکہ ماحول پھر سے پر رونق ہو گیا اور سب شادی کی تیاریوں، ہال کی بکنگ ڈیسائیڈ کرنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ ایک شہریار تھا جس کی جان کو ماہا کی آنسوں سے پرنم آنکھیں سکون لینے نہیں دے رہی تھی، تو وہ بھی جھنجھلاتا ہوا سب کو خدا حافظ کہتے اپنی گاڑی کی چابیاں لیتے ہاسپٹل کے لیے نکل گیا تھا۔ اس کی آج نائٹ ڈیوٹی تھی۔ اتوار کا دن تھا۔ سب گھر والے شادی کی تیاریوں میں جٹ گئے، دن بھی پیچھے گنتی کے رہ گئے تھے۔ فوزی اور آسیہ بیگم بھی مارے بندے تیاریوں میں لگے ہوئی تھی، مگر ان دونوں نے ایک بات کا تہیہ دل سے کر لیا تھا کہ جس طرح نینا خانزادہ کو واجد خانزادہ کے دل سے اتارا تھا، اسی طرح ماہا کو بھی شہریار کے دل سے اترنا ہوگا۔ اور ان دونوں بہنوں کے شیطانی دماغوں کے لیے دوسری دفعہ یہ مشکل بالکل نہیں تھا۔ شہریار اور دادا جان کو دکھاوے کے لیے وہ بڑھ چڑھ کر شادی کی تقریبات اور تیاریوں میں شامل ہو رہی تھی۔ ابھی بھی وہ اسی سلسلے میں بازار گئی تھی۔ دادا جان نے فاہا اور ماہا کو بھی خطیر رقم شادی کی تیاریوں کے لیے دی تھی کہ ان کے باپ کو تو ان کی ذرا پرواہ نہیں تھی۔ صرف دادا جان ہی تھے جن کے ماں اور باپ دونوں بنے ہوئے تھے۔ پہل تو دونوں منع کر رہی تھی، مگر پھر دادا جان کے فورس کرنے پر مان گئی۔ عاقل خانزادہ ساجد اور ماجد کے ساتھ ہوٹلز اور ولاز کی بکنگ کے لیے گئے ہوئے تھے۔ شہریار بھی دادا جان کے کہنے پر تھکا ہارا آدھا سویا آدھا جاگا ماہا کو شاپنگ کروانے کے لیے نکلا تھا، جس کے لیے ماہا تو کیا شہریار کا اپنا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ فہمیدہ بیگم اور دادا جان کے کہنے پر وہ مان گیا۔ کل چونکہ زرار خانزادہ اور عباس خانزادہ کو آؤٹ آف سٹی جانا تھا، اس لیے فہمیدہ بیگم اور زرش بڑی حویلی رک گئی تھی۔ کچن میں جھانک کر دیکھیں تو فاہا اس وقت نگہت بیگم کے ساتھ کچن میں ہیلپ کروا رہی تھی۔ فارس، جس کی ابھی فورن ڈیلیگیٹس کے ساتھ آن لائن میٹنگ تھی، وہ ختم ہوئی تو وہ لیپ ٹاپ بند کرتا سکرین نیچے کرتے تھکی سرخ آنکھوں کو ملتا اسٹڈی روم سے نکلا۔ نظر سامنے کچن میں کام کرتی فاہا پر پڑی تھی۔ جانتا تھا کہ اس وقت سب لوگ شادیوں کی تیاریوں میں بزی ہوں گے یا پھر اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے ہوں گے۔ یہ موقع اچھا تھا فاہا سے بات کرنے کا۔ وہ آگے بڑھا تو کچن میں فاہا کے علاوہ نگہت بیگم اور دو ہیلپرز کو دیکھ کچن کے دروازے پر رک گیا تھا۔
آؤ فارس بیٹے، کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ نگہت بیگم نے فارس کو کچن میں آتا دیکھ مصروف سے انداز میں مسکراتے پوچھا تھا۔ جی وہ ٹٹی سائی آپ کو دادا جان بلا رہے تھے۔ فارس کو بر وقت بہانہ سوجا تو وہ بھی مسکراتے بائیں ہاتھ کی انگلی سے آئی برو کو مسلتا گویا ہوا۔ پاہا وہیں کھڑی چاول صاف کرنے میں مصروف تھی، بغیر کسی بھی طرح کا رد عمل دیے اسپاٹ انداز میں اپنا کام کرتی رہی۔ پاہا بیٹے، پیاز براؤن ہو جائے تو تڑکا لگا دینا، میں ذرا آغا جان کی بات سناؤں۔ نگہت بیگم نے سنک میں ہاتھ دھوتے پاس کھڑی پاہا کو مخاطب کیا تھا، جس پر اس نے محض ہاں میں سر ہلایا، پھر گردن جھکائے اپنے کام میں لگی رہی۔ نگہت بیگم نکلی تو ساتھ ہی فارس نے ملازموں کو وہاں سے نکلنے کا اشارہ کیا تو وہ بھی شکر کا کلمہ پڑھتے کچن سے غائب ہوئیں۔ اب کچن میں صرف پاہا اور فارس موجود تھے۔ پاہا چاول صاف کرنے کے بعد چولہے کو آہستہ کرتے چاول دھونے لگی تھی، جبکہ فارس دونوں ہاتھوں کو پشت پر باندھے کیجول گرے ٹراؤزر شرٹ میں پاہا کو گھور رہا تھا۔ سمپل سی ڈریسنگ کی سی گرین گرم سوٹ میں ملبوس گھریلو حلیے میں بھی دل کو بھا رہی تھی۔ پاہا، فارس کی آواز کچن میں گونجی تو پاہا نے چونکتے مڑ کر پیچھے کھڑے فارس کو دیکھا تھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ چلا گیا ہوگا، مگر وہ اس وقت نہیں کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ نظریں کچن کی دوسری طرف گئی تو ہیلپرز بھی غائب تھی۔ بغیر کوئی ہاں نہ کہے وہ دوبارہ چاول دھونے میں لگی رہی۔ فارس نے پاہا کے اگنورنس کو دیکھا تو اسے حق بجانب سمجھتا آگے بڑھا اور سنک میں لگے نل کو بند کرتا پاہا کو نرمی سے بازو سے پکڑ کر اس کا روح اپنی طرف پھیر گیا تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑی اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ وہ جانتی تھی اپنی بات کے بغیر وہ یہاں سے ہٹے گا نہیں۔ آئی ایم سوری فار یسٹرڈے، میں کل کے لیے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ میرا ارادہ ایسا بالکل نہیں تھا، جو بھی ہوا تھا بے اختیاری میں ہوا۔ فارس نے پاہا کو اپنے روبرو کرتے اپنے کل کے رویے کی معافی مانگی۔ پاہا کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس لیے بے تاثر خاموش سے کھڑی رہی۔ کچھ وقت بعد گویا ہوئی، ہو گیا آپ کا یا کچھ کہنا باقی ہے؟ دونوں بازو سینے پر باندھے وہ فارس کو دیکھ سنجیدہ انداز میں کہتے سے خود کو دیکھنے پر مجبور کر گئی تھی۔ حنوک بنا فارس اس کے چہرے کو تک کر رہ گیا تھا۔ فارس، آپ کا کوئی فعل، آپ کی کوئی بات آپ کی غلطی کی تلافی نہیں کر سکتا، اس لیے کوشش مت کریں۔ آپ کو لگتا ہے تھپڑ مار کر پھر سوری بولنے سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے، شاید ہو بھی جاتا ہو، مگر مجھے اپنے اور آپ کے بیچ کچھ کرنا ہی نہیں۔ سو پلیز اس معاملے کو یہیں ختم کر دیں۔ ویسے بھی آپ کی موریں واپس آنے والی ہوں گی، اس لیے آپ رہنے دیں، آپ سے یہ نہیں ہو پائے گا۔ فارس کے عین پیچھے ہال کی دیوار پر گھڑی پر وقت دیکھتے اسپاٹ اور سنجیدہ انداز میں بولی تھی، پھر چولہے کو بند کرتی کچن سے نکل گئی۔ فارس بھی ٹھنڈی آہ بھرتا اپنے روم کی طرف بڑھتا چلا گیا تھا۔ ویسے بھی اب اس کا کچن میں کھڑے رہنے کا جواز بنتا بھی نہیں تھا۔ منظر ہے اسلام آباد کے سب سے بڑے شاپنگ مال کا۔ شہریار دادا جان اور فہمیدہ پھپھو کے کہنے پر ماہا کو شاپنگ کروانے لے آیا تھا، مگر اس وقت ان دونوں کے منہ بنے ہوئے تھے۔ شہریار کو اس بات کا غصہ تھا کہ ماہا کو اس کو چھوڑ کر باقی سب کی باتوں کو زیادہ اہمیت دے رہی تھی، جب خود شہریار کو اس کی شادی سے کوئی اعتراض نہیں تھا، پھر ماہا کیوں خود کو بلا وجہ ہلکان کر رہی تھی، جبکہ ماہا کا تو خیر ہر چیز پر اعتراض تھا، اور شادی تک شہریار کا ماہا کو ویسے بھی ان معاملات میں مارجن دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ کافی دفعہ ماہا کو سمجھا چکا تھا، مگر میڈم کے دماغ کے اسکریو کافی ڈھیلے تھے اور جن کو کسنے کے لیے شہریار کو شادی تک کا انتظار کرنا ہی تھا۔ ابھی بھی بغیر ماہا کے کسی بات کو اہمیت دی اپنی پسند کے مطابق ہر چیز لے رہا تھا۔ جب سب کچھ خود خریدنا تھا تو مجھے ساتھ گھسیٹنے کا مقصد۔ ماہا نے تنگ آ کر اپنا ہاتھ شہریار کے ہاتھ سے چھڑاتے ایک جگہ رکتے کہا، وہ تو میں اب ساری زندگی کرنے والا ہوں،
گھسیٹنے والی بات کا جواب آیا تھا۔ جہاں تک بات ہے تمہاری پسند کی تو میڈم ماہا، مجھے لگا تھا جب آپ کو اپنے ہونے والے شوہر میں کوئی دلچسپی نہیں تو یقیناً کسی اور چیز میں بھی دلچسپی نہیں ہوگی۔ شہریار نے رک کر ٹکا سا جواب دیا، پھر شاپنگ بیگ دوسرے ہاتھ میں ٹرانسفر کرتے وہ ماہا کا ہاتھ پکڑے سامنے کیفے میں لے آیا تھا۔ گھر جانا ہے مجھے، بہت ہو گئی شاپنگ۔ ماہا نے کیفے کے دروازے پر رکتے اس کی بات سن کر جل کر جواب دیا تھا، تم سے کسی نے پوچھا نہیں کہ کیا ہو گیا ہے اور کیا باقی ہے، اس لیے منہ بند کرو اور اندر آؤ، آرام سے کھانا کھاؤ، پھر ہم یہاں سے ہی کنٹینیو کریں گے۔ شہریار نے اسے ٹپٹتے اپنے ساتھ کھینچتے کیفے اندر لے آیا اور پھر قدرے الگ بنے ٹیبل پر لاتے ساتھ ہی چیئر گھسیٹ کر اس کو بیٹھنے کا کہا۔ خود بھی شاپنگ بیگ وغیرہ کچھ زمین پر تو کچھ ایکسٹرا چیئرز پر رکھتے اپنے لیے چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ ویٹر بھی ان کو بیٹھا دیکھ مسکراتا مؤدب سا ان تک پہنچا تھا۔ جب تک شہریار نے آرڈر دیا موبائل کے ساتھ لگی رہی ماہا موبائل کے ساتھ لگی رہی۔ کچھ وقت شہریار ماں کو خود کو اگنور کرتا دیکھتا رہا، پھر جب برداشت کی حد ختم ہوئی تو وہ موبائل اس کے ہاتھ سے کھینچ کر نکالا اپنی پاکٹ میں رکھ گیا تھا، جس پر ماہا اس کو محض گھور کر رہ گئی تھی۔ ویٹر کی کھانا لے آیا تو دونوں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ کھانا واقعی بہت مزیدار تھا۔ ماہا جو کہ اپنی ضد سے کھانا کھانا نہیں چاہتی تھی وہ بھی کھانا کھائے بغیر نہ رہ سکی۔ ابھی کھانا کھا کر وہ دونوں فارغ ہی ہوئے تھے کہ کسی نے آ کر ان کے میز کو اپنی انگلیوں سے بجایا تھا۔ سامنے والے شخص کو دیکھ کر دونوں حیران ہوئے تھے۔ ماہا کے چہرے پر حیرانگی کے ساتھ ساتھ خوشی بھی تھی، جبکہ شہریار حیران سا منہ بنائے آنکھیں گھما گیا تھا۔ لو جی، بس اسی کی کمی باقی تھی۔ آنے والے شخص کو دیکھ کر شہریار نے اپنے چہرے کو نیچے جھکاتے بائیں ہاتھ سے آئیبرو کو مسلتے بڑبڑایا تھا۔ اس کے الفاظ ماہا کے کانوں تک پہنچ گئے تھے، جس پر وہ اسے کھوٹتے اپنی سیٹ سے کھڑی ہوتی شخص سے ملنے لگی تھی۔ تو جی یہ تھی قسط نمبر 14۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگے یا بری لگے، جیسی بھی لگے اظہار کیا کریں، بتا دیا کریں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے ناول۔ اور اب ہم اپنی اگلی قسط میں ملیں گے، تو جی دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔